ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آج انشاءاللہ العزیز کل جیسے ہم نے وضو کا طریقہ مکمل پڑھ لیا تھا اور اس کے ساتھ تیمم پورا دیکھ لیا تھا، تو آج ہم تکبیر تحریمہ سے انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے یا کوئی بھی عبادت ہے اس کے حوالے سے یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو نیت ہے نا جی، یہ بنیاد ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ ہو، بلکہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر نماز کا خاص طور پر ذکر کر کے بتایا گیا کہ لوگ نماز کے حوالے سے اپنی نیتوں میں بہت زیادہ کھوٹ رکھتے ہیں۔ مثلا منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں تو ان کی نماز بہت کم رہتی ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ کی خاطر، تو پھر ان کے خیالات میں اللہ کی ذات ہوتی، لیکن یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی یاد ان کو بہت کم آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اللہ جیسے لوگ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آپ آخری پارے میں دیکھیے ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مصلین ہیں، نمازی ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یہ صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت کی چیزوں کو روک لیتے ہیں، استعمال کی چیزیں دیتے نہیں ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ دکھاوے کی نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس آدمی نے کوئی بھی عمل کیا اگر اس میں میرے ساتھ اس نے غیر کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُ، فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اپنی نیت کو آپ نے اور میں نے درست کرنا ہے، کیونکہ نیت بنیاد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پہلی حدیث یہی کوٹ کی ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر یہ حدیث بیان کی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، کہ اگر کسی آدمی کی ہجرت، اب ہجرت بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ بھی دنیا پانے کے لیے ہوئی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی، تو فرمایا پھر اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس بات کو آپ نے اور میں نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ نیت جو ہے یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے اور آپ کا ڈائریکٹلی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی، یہ نیت دل کا عمل ہے، اس کو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے یا زبان سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنی ہے، جتنی رکعات پڑھنی ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان سارے مقاصد کو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اردو یا عربی میں یا پنجابی میں یا پشتو میں کسی طرح کی کوئی نیت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ تو اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے نا، ایک غیر ثابت عمل ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا،
کہ الفاظ کے ساتھ نیت کی جائے، تو ہم جب وہ کریں گے تو وہ دین میں ہماری طرف سے اضافہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر نیا جو اضافہ ہے وہ بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ تم میرے پیغمبر کے مطابق نماز پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھنی ہے تم نے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، نیت کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے، نیت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، لیکن نیت زبان سے ادا نہیں کرنی ہے، نیت دل کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا، نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جانا ہے اعتدال کے ساتھ۔ قبلہ، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے مسلمان جب مدینہ میں گئے تھے تو تقریباً 16 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف موڑ رہے ہیں جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جب تم جہاں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، تو تم نے نماز کے لیے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے 2-3 حدیثیں ہم بیان کرنے لگے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قبلے کی طرف رخ کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، نہایت اعتدال کے ساتھ آپ نے رخ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم میں غیر ضروری حرکت، کوئی ایسی چیز جو آپ کی نماز کے وقار کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے کہ اگر اقامت ہو جائے تو آپ نے بھاگ کر نہیں آنا، علیکم بالسکینہ، تم نے سکینت کے ساتھ آرام سے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن بھاگ کے نہیں آنا، کیونکہ جب آپ بھاگ کے آئیں گے تو پھر اعتدال کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ کا دایاں ہاتھ ادھر ہے، کسی کے ساتھ گپ مار رہے ہیں، تو یہ اعتدال کے ساتھ نہیں۔ میں نے کئی نمازیوں کو نوٹ کیا ہے، وہ اقامت کے دوران جو ہے ادھر ادھر کا شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل انداز درست نہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے۔ اس اعتدال کو مزید ڈیفائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے 677۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حتی یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا، اس طرح آپ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ ہر ہڈی نہایت اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ اپنی جگہ پر ٹک جاتی تھی، جی اپنی جگہ پر قرار پکڑ لیتی تھی، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن قبلے کی طرف ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ کھڑے ہوتے ہوئے بے احتیاطی سے اس طرح کام لیتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں یا پاؤں جو ہے وہ قبلے کی رائٹ لیفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ قبلے کی طرف صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ انداز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے پورا جسم، اپنا چہرہ، اپنا جسم، اپنے پاؤں، ان کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب کرنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے میں نے کچھ جو ہے وہ ایک تصویر لگائی ہے۔ آج میں نے اپنے ایک طالب علم کی کچھ تصویریں بھی کھینچ کر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلے کی طرف رخ کرتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ اکبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے 757، آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، ٹھیک ہے۔ تکبیر جو ہوتی ہے، کبر جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو یہ جو تکبیر ہوتی ہے نا، جو سٹارٹنگ میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد جو نماز کی ڈیورنگ دی نماز جو آپ کی تکبیرات ہوتی ہیں، ان تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال، یعنی آپ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف۔ قیام ہے تو آپ رکوع کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر قیام سے آپ سجدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سجدہ ہے تو آپ جلوس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں یہ تکبیرات انتقال ہوتی ہیں،
شفٹنگ ان تکبیرات. لیکن یہ جو فرسٹ والی سٹارٹنگ والی تکبیر ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے. تکبیر تحریمہ رکن ہے، یعنی اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا اور ساری نماز پڑھی، آپ کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی جو تکبیرات ہیں اس میں سجدہ صاحب سے آپ کا کام چل جائے گا، لیکن یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. تو جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں انٹر ہو جاتے ہیں نا، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے جائز تھی، نماز کے بعد آپ کے لیے جائز ہوں گی، ڈیورنگ دی نماز آپ کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ تکبیر اصل میں سبب ہوتی ہے. اب نہیں، اب آپ کھا نہیں سکتے، اب آپ باتیں نہیں کر سکتے، اب آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، اب آپ کہیں آ جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، غیر ضروری حرکت نہیں کر سکتے آپ. تو یہ جو تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، یہ آپ کی ان ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو کہ نماز کے باہر جو ہے وہ جائز تھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، کی آف پریئر، وہ فرمایا کہ طہارت ہے یعنی وضو، وتحریمها التکبیر، اور نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر کے ساتھ ہے، اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے، جو حرام چیزیں ہو جاتی ہیں. وتحلیل و التسلیم، اور نماز سے نکلنے کے لیے جو تحلیل ہے، یعنی اب وہ چیزیں جو نماز میں ٹھیک نہیں تھیں اب آپ کے لیے جائز ہو رہی ہیں، وہ تسلیم کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد آپ کے لیے وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں. تو ان باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. یہ تکبیر تحریمہ کو آپ نے کسی طور پر نہیں بھولنا. تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ایک عمل اور ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اس کو عربک میں کہتے ہیں رفع الیدین. رفع کہتے ہیں اٹھانا، الیدین دو ہاتھ، ٹھیک ہے، جسے آپ اگر انگلش میں کہیں تو ہینڈز اپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو رفع الیدین ہے، یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. اس کا انداز کیا ہے وہ ہم حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ذرا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے تھے. دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. یہ دوسری حدیث ہے، دوسرا سٹائل ہے رفع الیدین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو جاتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کے دو طریقے ہیں یا دو سٹیپس ہیں، دو انداز ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا اوپر کانوں کے برابر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو طریقے تو رفع الیدین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جب آپ رفع الیدین کریں گے تو ایگزیکٹ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تب ساتھ میں رفع الیدین بھی کر رہے ہیں. اگر رفع الیدین آگے ہو گیا تکبیر پیچھے ہوگی، تکبیر آگے ہوگی رفع الیدین پیچھے ہو گیا، تھوڑا بہت اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل حدیث میں کیا آتا ہے، جب آپ اذا کبر، جب آپ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے تو ساتھ میں رفع الیدین کرتے تھے. یہاں پر جو ہمارے ہاں غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کانوں کو انگوٹھا لگاتے ہیں، یا سر کو اوپر کر کے رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کی مخالفت ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے یا آپ کو وسوسہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں. حقیقت میں یہ انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. میں نے اس چیز کو کچھ تصویروں کے ذریعے سے واضح کیا ہے. آپ ذرا دیکھیے، آپ اگر یہاں پر رائٹ سائڈ پہ دیکھیے تو یہ والی تصویر دیکھیے آپ، یہ والی، اس میں دیکھیے آپ، ہم نے تقریباً اس بچے نے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں.
دوسری حدیث میں دیکھیے اس نے تقریباً کانوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو کندھوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کانوں کے برابر، یہ دیکھیے یہ کانوں کے برابر کا مطلب ہوتا ہے سیدھ میں، یہاں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے یہ میری بس لائنیں ایسی لگ رہی ہیں، یہاں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو غلط ہوتا ہے وہ کیا، یہ دیکھیے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کے ساتھ کانوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ پنجابی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، جی میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، یہ انداز بالکل درست نہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کانوں کو نا یہ انگوٹھا لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں انداز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہے وہ کیا ہے، یا تو آپ کے ہاتھ دیکھیے بالکل کندھوں کے برابر آ رہے ہیں، یا آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کے برابر۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کانوں کی یہ جو لو ہوتی ہے، جو کانوں کے ساتھ نیچے ایک لٹک رہا ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا، اس کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے۔ بعض علماء نے تو اس کو تطبیق دیا ہے، ان دونوں حدیث کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ دیکھیں اس والی شیپ میں اگر آپ دیکھیں تو سٹارٹ جو ہے ہاتھوں کا وہ کندھوں کے ساتھ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ جو ہے وہ تقریباً کانوں کے ساتھ ساتھ لگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی پر ایک وقت میں عمل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے، آپ ہاتھوں کو ایسا رکھیں گے کہ ہاتھ جو ہے وہ کندھوں سے سٹارٹ ہوں گے اور کانوں تک جائیں گے۔ یہ ایگزیکٹ طریقہ ہے رفع الیدین کرنے کا۔ کسی ضعیف حدیث میں بھی کان پکڑنے کا تذکرہ نہیں آتا، کان پکڑنے کا، کانوں کو انگوٹھا لگانے کا، کانوں کو ٹچ کرنے کا بالکل بھی طریقہ نہیں آتا، بلکہ جس حدیث میں بھی آتا ہے کانوں کے برابر ہاتھوں کو کرنے کا آتا ہے۔ یہ غلطی آپ نے آج کی کلاس میں ضرور درست کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے رفع الیدین کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ مثلا یہ حدیث دیکھیے مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام يعني الى الصلاة رفع يديه مدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اٹھاتے تھے، کھینچ کر، مد کر کے، مد آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پرانی لفظ ہے مد، کھینچتے تھے ان ہاتھوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے، حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آج سے 200-300 سال قبل، علامہ سندھی، انہوں نے اس سے مراد بتایا ہے کہ اس لفظ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ واضح کر کے اٹھاتے تھے، رفع الیدین واضح کر کے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بالکل اپنے سینے کے ساتھ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے، عربی لوگ عام طور پر ایسے کرتے ہیں، بالکل ہی ایک نشانی سی لگاتے ہیں اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے نہیں اٹھاتے۔ یہ انداز بالکل غافلوں کا، سست لوگوں کا ہے، نکمے لوگوں کا ہے۔ اصل جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو رفع یدیہ مدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو اچھا خاصا کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ صرف اشارہ یا سینے کے ساتھ لگا لینا یا ہاتھوں کو نیچے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہاتھ کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں، یہ انداز بالکل درست نہیں۔ آپ نے بالکل کندھوں کے برابر اور سینہ چوڑا کر کے آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس میں شرمانا بالکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو رفع الیدین کے دوران بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں، نہیں، ایسی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں فل کھلی ہوئی ہوں، ایسی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رفع الیدین کے دوران جو نارمل ہاتھ ہیں آپ کے ویسے کرنے ہیں، ہاتھ بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن انگلیوں کو کھولنا بیچ میں سے یا انگلیوں کو جوڑ کے رکھنا، اس طرح کی کوئی بات نہیں، نارمل رہی آپ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں کیا کرتی ہیں، رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سینے کے ساتھ بالکل چمٹا کے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہاتھوں کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کے انداز میں قرآن اور حدیث میں کوئی ڈفرنس نہیں بتایا گیا صحیح حدیث میں، تو آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم نے بیان کیا اچھے طریقے سے کھول کر ہاتھوں کو آپ اٹھائیں، اس میں بے پردگی بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں تو سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، آپ گھر میں ہیں تو کونے میں نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کو پردے میں نماز پڑھائی جا رہی، پڑھائی اسی لیے جا رہی ہے تاکہ آپ کی بے پردگی بالکل بھی نہ ہو۔ لیکن اب جب آپ پردے میں نماز پڑھ رہی ہیں، سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، پچھلی صفوں میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اب آپ کو کس پردے کا مسئلہ ہے؟
تو یہ بے جا جو مسئلے ہیں یہ کھڑے نہیں کرنے چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، ہاتھ کیسے باندھیں؟ جب آپ نے تکبیر کہہ دی نا، اللہ اکبر بھی کہہ دیا، ہاتھوں کو اٹھا بھی لیا، اب آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے، اب وہ ہاتھ آپ نے نیچے لٹکانے نہیں ہیں، وہ اب آپ نے باندھنے ہیں۔ باندھنے کا کیا طریقہ ہے وہ حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا پہلی حدیث ابو داؤد کی 727 حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثم وضع يده الجمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، 3 لفظ ہیں، دیکھیے ذرا، ظہر کفہ اليسرى یہ ایک، والرسغ یہ 2، والساعد اور یہ 3، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بائیں ہتھیلی کے اوپر الٹی سائڈ پر، اس کے جو رسغ کہتے ہیں وہ جوڑ، آپ کی جو کلائی کا جوڑ ہوتا ہے ادھر، وساعد اور کلائی، ان تینوں جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا، ان تینوں جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ ٹھہر جائیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب دیکھیے ذرا ہاتھ باندھنے کے طریقے، یہ والا آپ لیفٹ باندھ دیکھیے ذرا، تو اس بچے نے اب جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہ ان 3 جگہوں پہ باندھے ہوئے ہیں جن 3 جگہوں کا تذکرہ ہم نے ابھی ابھی حدیث میں پڑھا ہے۔ اور وہ جگہیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے ذرا، یہ 3 جگہیں ہیں، 3 جگہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے کہ ایک آپ کی بائیں ہتھیلی، اس کے ساتھ جو ہتھیلی ختم ہونے کے اوپر جو کلائی کے سٹارٹ پر ایک جوڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں آپ کی جو کلائی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ 3 چیزوں پر ایٹ اے ٹائم آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو جس طرح اس بچے نے باندھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے ذرا، داؤد دردانہ مرزا، آپ یہ لائنیں نہ لگائیں مہربانی کریں، جس طرح اس بچے نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یہ تینوں چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہاتھ باندھیں تو یہ ایگزیکٹ جو ہے سینے کے قریب قریب ہاتھ جاتے ہیں، آپ کو بغیر کوئی اور دلیل دیے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں بھی حدیث ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو صحیح بخاری کا طریقہ ہے، وہ پہلے آپ حدیث پڑھیے، پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کا وہ طریقہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد الجمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، صحیح بخاری حدیث 740۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز کے اندر اپنا دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، اپنی بائیں ہاتھ کی ذراع کے اوپر رکھے گا، بائیں ہاتھ کی ذراع کے اوپر رکھے گا۔ آپ ذرا بائیں ہاتھ کی ذراع دیکھیے، میں آپ کو نشانی لگا کے بتانے لگا ہوں، یہ بچے کی کوہنی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ اس کی دائیں انگلی ہے، سب سے بڑی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی، ایگزیکٹلی بائیں ہاتھ کی بھی جو انگلی ہے وہاں سے لے کر جو کوہنی کا حصہ ہے یہاں تک آپ نے یہ جو اوپر والا دایاں ہاتھ ہے نا، اس پوری ذراع کے اوپر رکھنا ہے۔ آپ سب لوگ ایسے کریں جیسے اس بچے نے کیا ہوا ہے، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ذراع کے اوپر، ذراع کون سی ہے دوبارہ دیکھیے ذرا، اچھا یہ دیکھیے دوبارہ ذرا کہ دائیں ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی جو ذراع ہے، جو کوہنی سے لے کر بڑی انگلی تک کا حصہ ہے، یہ سارے کا سارا ہوتا ہے ذراع۔ تو بائیں ذراع کے اوپر آپ نے دایاں ہاتھ پورا طریقے سے رکھنا ہے۔ عربی زبان میں آپ کو یہ بھی ایک کلیئر کر دوں، عربی زبان میں اس ہاتھ ہتھیلی سے لے کر یہ جو کندھا ہے، ٹھیک ہے، اس کندھے تک جو ہے یہ ہاتھ شمار ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا ہاتھ ہوتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کتنا حصہ رکھنا ہے؟ آپ نے ذراع کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ جب آپ ذراع کے اوپر رکھیں گے، لیفٹ سائڈ کی ذراع کے اوپر،
تو آپ کے ہاتھ بالکل ایسے باندھے جائیں گے پوری کوہنی کو کور کیے ہوئے. اگر آپ ہاتھ ایسے باندھیں گے تو پھر بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ آپ دیکھیے, حوالہ دیکھیے ذرا حدیث کا, صحیح بخاری حدیث نمبر 40740. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اگر آپ ہاتھ باندھیں گے تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جو محدث العصر تھے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ نیچے جائیں گے ہی نہیں. تو یہ جو اختلاف ہے نا, وہ اختلاف سے آپ ویسے ہی نکل آئیں گے بغیر کوئی مزید دلیل ڈھونڈے, بغیر کوئی مزید دلیل ڈھونڈے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور جیسے میں نے شروع میں تعارف کرایا تھا کہ صحیح بخاری کی تو ہر حدیث صحیح ہے. اگر آپ ایگزیکٹلی اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو مزید دلیل ڈھونڈنے کی بجائے ہاتھ آپ کے سیدھے ہو جائیں گے. اچھا, اس طرح باندھنے کے بعد آپ کے ہاتھ جہاں بھی بنتے ہیں چلیں آپ باندھ لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہاتھ باندھنے کا یہ دو طریقے بہت واضح روایات میں آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میں نے کچھ تصویریں دی ہیں جس میں ہاتھ باندھنے کو غلط انداز سے لوگ اختیار کرتے ہیں. ایک تو یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ناف کے نیچے, یہ ہم اختلافی مسائل میں بات کریں گے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ کچھ تکلف کے ساتھ, کچھ سختی کے ساتھ باندھتے ہیں. دیکھیں اس کے کندھے بھی اٹھے ہوئے ہیں اور اس نے اچھے خاصے تکلیف کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے سینے کے اوپر, یہ بھی انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ ایک دیا ہے, یہ اگر آپ اس کے پاؤں کو دیکھیں, پاؤں کو دیکھیں تو میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا, بعض لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو پاؤں دائیں بائیں جا رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کرنا آپ نے. اسی طریقے سے اس کے پاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو پاؤں اس کے بالکل جڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں بالکل جڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے پاؤں دیکھیں تو اس کے پاؤں بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. اپنی جسامت, اعتدال کی ہم نے جب بات کی تھی نا, اعتدال کا مطلب ہے آپ کے کندھے کے, آپ کے جسم کے برابر برابر آپ پاؤں کھولیں گے, اپنا جسم رکھیں گے. جب آپ پاؤں کو زیادہ کھولیں گے نا, پھر یہ اعتدال سے باہر ہو جائے گا. ہوتا کیا ہے, بعض لوگ جماعت کے دوران اپنے ساتھ والے بھائی کے ساتھ پاؤں ملانے کے چکر میں کندھا اس سے الگ کر لیتے ہیں. یہ درست نہیں. اعتدال یہ ہے کہ جتنا آپ کا جسم ہے اتنے پاؤں بھی کھولیں اور اتنا قیام آپ کریں, ٹھیک ہے, یہ اعتدال ہے. اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا. کچھ لوگ پوری ذرا پر ہاتھ رکھتے ہوئے جب تھک جاتے ہیں تو یہ والا سٹائل اختیار کرتے ہیں کہ اپنے بازو کو پکڑ لیا. ایسے نہیں ہے. حدیث میں جتنے الفاظ بھی آتے ہیں, اگر پکڑنے کے بھی الفاظ آتے ہیں تو بالکل سمپل نارملی, جیسے یہ دیکھیے اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ ٹھیک رکھا ہوا ہے, اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ ٹھیک رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے پاؤں میں غلطی ہے, ہم نے اس کو نومینیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو دو پیچھے والی تصویریں دی ہیں, ہاتھ بالکل اچھے طریقے سے رکھنا ہے اوپر, اور ہاتھ یہاں پر بھی آپ نے رکھنا ہے اوپر, ٹھیک ہے. اگر تھک گئے ہیں, قیام لمبا ہو گیا ہے, تو انگوٹھے وغیرہ سے آپ سہارا دے سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کس کے پکڑنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کا دوسرا ہاتھ بھاگ ہی نہ جائے کہیں پر. یہ والا انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ ہاتھ رکھنے کی دلیلیں بھی کچھ میں آپ کو دے دوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ جو ہے ہاتھ رکھنے کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. حدیث دیکھیے ذرا, دو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں, ایک صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں کیا ہے, عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده الجمنى على يده اليسرى على صدری. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں, یہ وہی وائل ابن حجر ہیں جو کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور دیکھوں گا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے سینے پر رکھا. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے. امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح ہونے کے قائل ہیں. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث صحیح ہے انشاءاللہ. جو لوگ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ہم ان کو ان کی دلائل کے ساتھ الحمدللہ ان کے اعتراض کو دور کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث ہے قبیصہ ابن حلب الطائی, وہ اپنے والد حلب الطائی سے بات بیان کرتے ہیں. حلب الطائی جو ہے یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی جو ہے وہ آپ مڑ جایا کرتے تھے. میں نے دیکھا تھا کہ آپ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی مڑ جایا کرتے تھے. اور ورأیتہ قال یدع هذه على صدری, میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز یعنی کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے
کہتے ہیں کہ آپ اپنے سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے. یہ مسند احمد کی حدیث 21967 ہے. دونوں حدیثیں انشاءاللہ العزیز صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. ہم جب وہ اختلافی مسائل میں ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے میں تو ایسا بھی معاملہ پیش آیا ہے کہ بعض علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حدیث کے اندر تحریف تک کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تحریف تک کی گئی ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی معاملات سے بچائے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدلنے کی کوشش کریں. اچھا، ہمارے ہاں ایک مزاح کیا جاتا ہے، بالکل مذاق، بالکل استہزاء. وہ کیا؟ مرد ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. صحیح تو صحیح، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہو کہ عورت جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے گا. ہم کہتے ہیں کہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے پھر عورت کے لیے کیوں نہیں، اور اگر سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ثابت ہے تو مرد کے لیے کیوں نہیں؟ ایسی کوئی بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. پھر لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں نہیں جی عورت کی چھاتی ذرا سامنے ہوتی ہے تو اس لیے اس کو چھپایا گیا ہے، مرد کی شرمگاہ ذرا سامنے ہوتی ہے تو اس کو چھپایا گیا. یہ بالکل غلط ہے. ناف کے نیچے کا بھی یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. تو یہ انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. ایسی بودھی دلیلیں جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کے اندر سنت چھوٹ جاتی ہے. تو سنت انشاءاللہ ہم نے نہیں چھوڑنی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو اب آپ نے نماز سٹارٹ کرنی ہے. جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں نا تو یہ جو نماز کا آپ آغاز کر رہے ہیں اس جگہ پہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. اس دعا کو کہتے ہیں دعائے استفتاح. دعائے استفتاح یعنی افتتاح کرنے والی دعا، یہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ تو کافی ساری دعائیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص طور پر تہجد کی نماز میں کافی ساری دعائیں ثابت ہیں، لیکن ہم نے دو معروف ترین دعائیں لکھی ہیں. آپ اگر یہ بھی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر وبین القراءۃ اسکاتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے اور قراءت کے دوران کچھ دیر خاموش رہتے تھے. یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ لی نا آپ نے تو اس اور قراءت شروع کر دی تو اس دوران آپ کچھ دیر خاموش رہتے تھے. تو قلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول. میں نے کہا میری امی اور میرے ابا آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ یہ جو تھوڑی دیر خاموشی ہوتی ہے، یہ جو وقفہ ہوتا ہے خاموشی کا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دیکھیے جہاں صحابہ نے دعائیں یاد کی ہیں، جہاں صحابہ نے طریقہ دیکھا ہے، وہاں صحابہ نے رسول اللہ کی خاموشی کو بھی نوٹس کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہاں آپ خاموش رہتے ہیں، یہاں بھی آپ کچھ نہ کچھ ایسا کہتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہے. تو آپ نے فرمایا اقول میں اس دوران یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے بیچ میں فاصلہ ڈال دے، دوری ڈال دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال دی ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے خطاؤں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میری خطاؤں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ میری خطاؤں کو دھو دے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث سے ہمارے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈا پانی ہے اس سے بھی میل کچیل زیادہ اچھے طریقے سے نکلتی ہے. اللہ عالم، ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات دیکھیے نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ میری خطاؤں کو دھو دے. یعنی پانی، برف اور اولوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے خطائیں زیادہ اچھے طریقے سے دھلتی ہیں. تو تین طرح کی دعائیں، اللہ میری اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، یعنی میں گناہوں میں پڑوں ہی نہ، اور جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے. جو ڈارک کپڑے ہوتے ہیں نا جی،
ان کپڑوں کے اوپر عام طور پہ دھونے والیاں جو ہیں وہ زیادہ خیال نہیں کرتی، کوئی داغ ہوتا بھی نظر نہیں آتا نا، لیکن سفید کپڑوں کے اوپر بلیچ لگایا جاتا ہے، نیل لگایا جاتا ہے، برش لگایا جاتا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے میل کچیل سے صاف ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اپنی خطاؤں کو، اب دیکھیے ان تینوں دعاؤں میں نبی علیہ السلام نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ اپنی خطاؤں سے۔ تینوں دعاؤں میں، تینوں جگہوں پہ اپنی خطاؤں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ خطائیں بہت بڑا بیریئر ہیں آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ملاقات کا، بہت بڑا بیریئر ہوتی ہیں یہ خطائیں، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ گناہ جو ہے نا آپ کو آپ کے اللہ سے دور کرتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر کہتے ہیں اللہ یہ خطائیں مجھ سے ہٹا دے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نماز کا حصہ پورا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، دوسری دعا دیکھیے، عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے تھے تکبیر کہتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ تو پاک ہے تیری تعریفوں کے ساتھ، تیرا نام بہت بلند ہے، تیری شان بہت اونچی ہے، اور تیرے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام رات کو یہ دعا پڑھتے تھے، حضرت عمر فرض نمازوں میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دعائے استفتاح اس کے علاوہ بھی ہے جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن ہم نے تو اختصار کی وجہ سے صرف یہ دو دعائیں ذکر کی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں دعائیں یاد ہوں گی۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے جو ہم عام طور پر نہیں کرتے، یہ آپ کے لیے اسپیشل ہے، یہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم يقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ثم يقول اللہ اکبر کبیرہ ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے تھے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یقرأ، پھر آپ یہ کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے خیالات سے۔ ثم یقرأ، پھر آپ اپنی سورہ فاتحہ کی قرات شروع کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد 3 دفعہ کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ آج کی کلاس ہماری ادھر تک ہی ہے، آپ کی جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو بھی کلیئر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔